السلام علیکم دوستو، خطبہ نمبر 289 سیکشن 4 نہج البلاغہ کا یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ابھی ہم نے اس میں فہم نہیں ڈالا تھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اب خطبے میں فہم ڈال کے پیش کیا جائے۔ تو اس خطبے کو ذرا ریفریش کیے لیتے ہیں، اور یہ خطبہ اس طرح تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا جس کی عزت میری نظروں میں اس لیے بلند تھی کہ یہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور پست تھی۔ اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے، لہٰذا جو چیز اسے میسر نہ ہوتی تو وہ اس کی خواہش نہ کرتا، اور جو چیز اسے میسر ہوتی اسے ضرورت سے زیادہ صرف میں نہ لاتا۔ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند تھا، لہٰذا اکثر خاموش رہتا، مگر جب بولتا تو بولنے والوں کو چپ کرا دیتا اور سوال پوچھنے والوں کی پیاس بجھا دیتا۔ وہ جو دلیل اور برہان پیش کرتا وہ مضبوط اور محکم ہوتے، لہٰذا بولنے پر اس پہ غلبہ پانا بہت مشکل تھا، مگر اگر یہ غلبہ پا بھی لیا جاتا تو خاموش رہنے پہ اس پہ غلبہ پانا ناممکن تھا۔ وہ اپنی تکلیف اور درد کسی سے نہ کہتا جب تک کہ ان سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیتا۔ وہ وہی کہتا جو کرتا، اور جو کرتا نہ تھا اسے کہتا نہ تھا۔ اور جب اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آ جاتی تو وہ دیکھتا کہ اس میں ہوائے نفس کے کون قریب ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان عادات اور خصائل کو اپناؤ اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، اور اگر تم سمجھو کہ ایسا کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہے تو اس امر کو جانے رہو کہ تھوڑا حاصل کرنا تمام کو چھوڑ دینے سے بہت افضل ہے۔ کیونکہ اس خطبے میں مومن کی ڈسکرپشن ہے تو یہ لازمی ہے کہ ہم مومن کی ڈیفینیشن کو پہلے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن بھی حضرت علی نے دی ہے، اور ڈیفینیشن مومن کی کچھ اس طرح ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا مگر اپنے نفس کو مار دیا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول ہلکا پھلکا رہ گیا۔ یعنی کہ اس کی عقل جاگ رہی ہے مگر اس میں نفسانی خواہش نہیں ہے، اور دیکھنے میں وہ اس لیے پتلا ہے کہ اس کو کھانے کا پینے کا بہت شوق نہیں ہے۔ یہ تو بیسکلی ڈیفینیشن ہے مومن کی۔ اب ہم اگر خطبے کی کو شروع کریں، اس کا فرسٹ پارٹ دیکھیں تو وہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ایک عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا جس کی عزت میری نظروں میں اس لیے بلند تھی کہ یہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور پست تھی۔ تو میرے لحاظ سے میری نظر میں کسی کا مقام حضرت علی کی نظر میں بہت اونچا ہونا، اس کی عزت میری نظروں میں اس لیے بلند تھی۔ اب یہ جو بھی دینی بھائی ہیں ان کی عزت حضرت علی کے نظر میں بلند ہے نا، تو اگر یہ بلند ہے تو میرے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اوکے، اس کو دوسرا دیکھتے ہیں۔ انسان اپنے ارد گرد کے جہاں ماحول میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں اس کی عزت بلند ہو، چاہتا ہے، خاص طور پہ ان کی نظروں میں بلند ہو جو میٹر کرتے ہیں۔ مثلا کوئی اہل اقتدار ہوگا، بہت امیر آدمی ہوگا، بہت کانٹیکٹس والا آدمی ہوگا، بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہوگا، یا اس کا باس ہوگا، یا کرتا دھرتا ہوگا، تو وہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کی نظر میں میری عزت اوپر چلی جائے۔ اوکے، اور وہ اس کے لیے کیا کیا کوشش کرتا ہے یہ بہت سارے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں فوج کی، کہ فوج میں ایک کمانڈنگ افسر ہوتا ہے جو کسی آفیسرز کا ACR لکھتا ہے۔ تو یہ جو آفیسر اپنے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو یقین جانے پہچانا نہیں جائیں گے کہ یار ان کا اخلاق اتنا اوپر چلا گیا، اتنے بلند ہیں، اتنے پر اخلاق لوگ ہیں، اور اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں گے جو اپنے CO کے سامنے ہوں گے۔ حرام ہے کہ ایسا کوئی گیسچر، ایسا کوئی پوسچر بن جائے جس میں بدتمیزی جھلکتی ہو۔ اب اس لیول کو بڑھا دیں، کمانڈنگ آفیسر سے اوپر لے جائیں، GOC پہ پہنچیں، کور کمانڈر پہ پہنچ جائیں، تو پھر آپ ایگزامپل مزید اوپر دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ بات فوج والوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بلند کرنا چاہ رہے ہیں،
انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت چند دنوں کا فائدہ ہے اور اس میں بہت نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یا قرآن نے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہوا اس ٹاپک کو، اس کو بالکل کیا ہوا ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو اسے شیئر کروں گا فی الحال، مگر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ مگر میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے اور ان کو چند دنوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس ناٹ کوئی فائدہ نہیں سکتا۔ بیسکلی وہ ایسی لوگوں کی اپنی نظر میں بلند کرنا چاہ رہے ہیں عزت، کہ جو اپنا خیال نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا کیا خیال کریں گے؟ کام کی بات ہے نا۔ تو لیکن اگر کسی شخص کی عزت حضرت علی کی نظر میں بلند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزت اللہ کے حضور بھی بلند ہی ہے۔ اب یہاں فرق آ گیا، یہ میسو ڈفرنس ہے۔ ہی از ناؤ اے ونر، بے شک وہ امیر ہو، غریب ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، اور یہ شکل ہو، ویسی ہو، بٹ اگر اس نے یہ کام کر دکھایا اور وہ حضرت علی کی نظر میں بلند ہو گیا، یعنی اپنے رب کے قریب چلا گیا، تو ہی از آل ونر، سب بہترین ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ مگر اگلی بات ہے کہ کیوں عزت بلند ہے؟ بلند کسی وجہ سے ہے نا، اور وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی نظر میں یہ دنیا حقیر اور پست ہے۔ اب یہ جو ٹاپک ہے نا کہ اس دنیا کو جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو حقیر اور پست جاننا بہت مشکل ٹاپک ہے، ویری ڈیفیکلٹ۔ اینی وے، تو اس کو میں چاہوں گا کہ آخری پوائنٹ ہے نا اس خطبے کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، تو میں اس کو دونوں کو کچھ ملا کے اس کو ٹچ کروں گا، پورا کور نہیں کر سکتا، پورا میں بہت آہستہ آہستہ کروں گا۔ تو ہم اس کو آخری پوائنٹ کو تک چھوڑ دیتے ہیں، اس پوائنٹ کو، کہ اس دنیا کو حقیر اور پست سمجھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا کیا اچھا ہے یا کیا برا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ، ہم بات کرتے ہیں پیٹ کے تقاضوں کی۔ اب یہ جو مومن ہے کہ اس پہ پیٹ کے تقاضے مسلط نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانے پینے کا بہت شوقین نہیں ہے۔ تو اب ایک کامن آدمی اعتراض کرے گا کہ اللہ میاں نے اتنی طرح کی نعمتیں بنائی ہیں بھائی، اس پہ اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا نقصان ہے؟ کفران نعمت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب ہمیں اس کے دیکھنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد تھوڑا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آئی کیو زیادہ ہے یا یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، تو ان کو آپ غور سے دیکھیے تو ان لوگوں کو اپنے کھانے پر بہت کنٹرول پائیں گے۔ کوئی چیز ایسی جو ان کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کے منہ سے نیچے نہیں جانے والی، وہ کھائیں گے نہیں۔ وہ اس کے برعکس جو لوگ لوور آئی کیو کے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو وہ کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے کہ شاید یہ ان کے زندگی کا آخری کھانا ہے۔ اور ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان آپ کو ہر قسم کا شیڈ مل جائے گا۔ مگر اگر آپ مومن کی کوالٹی دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہائر آئی کیو کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ جیسے ڈیفینیشن میں کہا کہ اس کی عقل زیادہ ہے، اس کی نفسانی خواہشیں ہیں ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اپنی زبان کے ٹیسٹ بڈ کے انڈر کمانڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے سیریبل کارٹیکس کے انڈر کمانڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اپنے نبی کی بات سنتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے نا کہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، یعنی کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا روک دو۔ اور یہ پھر حضرت علی کی سینگ کو بھی جانتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بنانا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھودتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اتنا کھاتے ہیں کہ اپنے مرنے کا سامان کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب دیکھیں موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، جس میں سے ڈائبٹیز شامل ہے۔ میسو ان لوگوں کو ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ پلس ان میں ہائپر ٹینشن کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوگا، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ان میں ہوگی، اور ہر قسم کی بیماریاں ان کو ہوگی۔ موٹاپا از اے بیماری اٹ سیلف۔ پر اگر ایک انسان اتنا نہیں کھائے گا تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی یہاں بھی، اور یہ بات اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں مومن اپنی کھانے پینے کی ہیبٹ سے، یعنی کہ ایٹنگ ہیبٹ سے پچھانا جا سکتا ہے۔